ایک مسئلہ جڑا مولانا نے بھی بحث کی ہے مگر آخر تے تھوڑا جا پھسل گیا، پہلا بہت صحیح چلتے رہے، وہ فاقد الطہورین دا مسئلہ ہے۔ کئی باری تواڈے سامنے ایک بات ہوئی ہے، فاقد الطہورین، طہور توئے تے پیش پڑھیے، طہور وہ دا معنی پاک صاف ہونا، نہاؤنا، غسل کرنے، وضو کرنے، یہ عمل جدو اسی کہہ رہے ہیں طہور ہے۔ جس شے نہ کردیں اپنے آپ پاک وہ طہور توئے تے زبر ہو جانی۔ وضو بندے کہتے ہیں اتوں غلطی کر دیں، جو اسی کردے ہیں عمل ایکشن یہ وضو ہے، واہ تے پیش ہے۔ جس شے نہ کر رہے ہیں پانی نہ وہ وضو ہے، واہ تے زبر ہو جانی۔ وضو ہے وہ چیز ہے جہد نال وضو کیتا جا رہا ہے، وضو ہو رہا وہ عمل ہے جڑا کر رہے ہیں، وضو ہو رہا وہ پانی جہد نال کر رہے ہیں۔ اسی طرح طہور پاک ہونا، اپنے آپ کو پاک کرنا، طہور توئے تے زبر جس چیز کے ذریعے پاک کیا جائے، وہ دو شاہیں اسلام نے مقرر کیتیاں، ایک پانی ہے، پانی میرے پہلا طہور ہے جہد آدمی پاک صاف ہوتا، نہا لے، وضو کر لے۔ یہ نہیں، یہ بدل پھر تراب ہے، مٹی، مٹی نے پاک کرنے والا قرار دیتا۔ اور آپ نے فرمایا 10 سال بھی پانی نہیں لبدا تے تو انہوں نہاؤن دی بھی حاجت ہے، تو پاک ہی پاک ہے، تیمم کر کے نمازاں پڑھی جا تے طواف کعبہ کری جا تے قرآن پڑھی جا، سوچنا بھی نہیں بھی پانی تو ہے نہیں، مٹی کی کم۔ فرمایا مٹی بھی اُداں دی طہور ہے پاک کرنے والی جداں دا وضو ہے۔ اور ہے گا بھی سوکھا، اتنے بھی انہوں نے بحث کی تھی، وہ حوالہ میں اتنے انہوں نے لال اختتام بچے پڑھ لین گے، کتاباں تو بعد لوٹ کر مولانا نے ظلم کیتا، بہت ظلم کیتا، اندھیر مچا دیتا کہ جتوں حدیثاں نکل کیتیاں اتنے اگے لکھیا جھوٹیاں، کیونکہ سارے لوگ قائل ہے تیمم جڑا کرنا 2 باری ہاتھ مارنے، مارو تو اتنے منہ تے پھیرو، دوجی باری مارو تو اتنے پھیرو، حالانکہ سنت سیاد دے خلاف اللہ دے رسول اللہ السلام جڑا سکھایا وہ 1 باری مارنا، اور مارن تو بعد صرف اتنے منہ تے پھیرنا اینا۔ ایک قرآن شریف وال دوڑ گیا کہ قرآن مجید چاہتا جی کہ آدمی جڑا نا وہ وضو مرفقین کونیاں تک بھائی جتنے تیمم دا بیان اتنے مرفقین ہے گا، اتنے تو ذکر ہی، اتنے اللہ تعالیٰ نے نرم کیتا، اتنے سارا ایویں ملتے ملتے کئی فرنا، اتنے کہ اشارہ کہ پانی نہیں ملیا تو حکم من کہ نہیں جا میں ٹینا میں اپنے منہ سے مل لیا کہیں پھر صحیح جڑا آپ نے فرمایا مار اینا۔ انہوں نے وہ لکھ کے حدیثاں انہوں دا رد کر کے بالکل جعلی رد کر کے ہن موقع نہیں، ورنہ بخائیے بندے جدو ہیرا پھیری سے آ جائے نا گروہ رکھنا اس وقت کم خراب ہے۔ 2 باری مارن دیاں لکھیاں دارا کتنی جب بہ کی وہ ہن دارا کتنی ہوں میں تمہیں وکھاؤں بھی امام دارا کتنی نالوں نال لکھی جاتا کہ یہ 4 راوی جھوٹا آیا جھوٹا، اتوں نقل کر کے چھپائی چلے جاتے۔ تد خدا گواہ جے سمجھ لو علم سکھو میرے کو، یہ تسی اعتبار چھڑ جاؤ بھی مولویاں نے چھاپیا، یہ گروہ بندی حق چھٹ گیا ہوا، ہر آدمی ہاتھ رکھ لیں بدی کی گل کرو ادی لکا۔ تو مولانا نے اس مسئلے پہ لکھا کہ جدوں آدمی نوں دوویں شیاں میسر نہ ہون، نہ پانی نہ مٹی، یہ دوویں طہور جڑیاں چیزاں سی، یا پانی سی یا مٹی، دوویں ہیں نہیں۔ ایسی جگہ تے آدمی ہے کہ نہ اتنے پانی ہے نہ پاک مٹی ہے، پاک مٹی لبنی ہے نہیں ایویں جتنے مرضی ہاتھ میرے پر پاک مٹی ہو جڑی ہاتھ نوں بھی کچھ لگے تدے حضور پھر پھوک مار لیں گے، زیادہ نہ منہ لگ جائے، ایک ہاتھ مارنا تو آپ نے کہا مارو ہی نہیں کافی۔ حضرت عمار انہوں نہیں سی پتہ بھی کیویں کرنا، سفر چ انہوں حالت جنابت لاحق ہو گئی، غسل دی لوڑ پی گئی، انہوں اپنی عقل نہیں سمجھ کے بے وضو جے چیزاں تے ہاتھ پھیری دا تے ہن نہاؤندیاں تے سارے بدن تے پانی پھیری دا، بس لا کے کپڑے مٹی تے لوٹ پوٹ ہوندے رہے۔ نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا فرمایا یہ کہڑی لوڑ اینا ہی کافی تو 1 باری ہاتھ مار دوں تو منہ تے پھیر لینو، اینا تک پھیر لیں گھٹوں تک۔ صحیح حدیث پاک بالکل جہدے خلاف کوئی شے ثابت نہیں، مگر لوگ جڑے انہاں چیزاں چھڑ جاندے۔ تو مسئلہ ہن یہ پیش آ گیا جہدا ذکر قرآن چ نہیں بھی جے انہوں پانی بھی نہ لبے تے مٹی بھی نہ پاک لبے وہ کی کرے؟ اجتہاد عالماں دی اپنی سوچ۔ اور ایسے آدمی بیچارے نوں اتنے گوانتا ناموں بیچ بند کرتا جائے، نہ کافر پانی دین نہ مٹی دین، ہاں، اور ایسی جگہ بھی ہو سکتا قید کرتا جائے کسی مسلمان مومن مجاہد نوں کہ وہ ہوے بھی گندگی نہ پڑیا، اتنے ٹٹی سٹ دے بڑے تو ظلم کرتے ہیں، اتنے اخباراں پڑھیا پتہ لگتا وہ بیچارے نے آ کے جو لکھا بھی کی کچھ کرتے، جانوراں نال سلوک نہیں کرتے جڑے نیک لوگاں نال کرتے۔ تو مسئلہ ہن آ گیا بھی نہ انہوں پانی ملتا ہے نہ انہوں پاک مٹی ملتی، فاقد الطہور ہے کہ دونیں پاک کرنے والی شیاں جڑیاں یہ وہ ہے نہیں، کی کیتا ہے؟
اتنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک نے کیا بھی وہ نماز نہیں پڑھو گا، چھڑتا جاؤ گا بھاویں 20 سال چھٹ جان، جدوں پانی ملو گا پھر وہ ساریاں مڑ کے پڑھو گا۔ ایک کال تو یہ ہو گیا۔ انہیں یہ آخیا بھی جدو حدیث پاک چاہتا بھی اللہ طہور تو بغیر نماز نہیں قبول کرتا، ہوں وہ پاک ہی نہیں، نہ مٹی ہے نہ پانی، وہ کہدا پاک؟ یہاں نے یہ کہتا بھی وہ چھڈی جاؤ گا پھر قضا کرو گا۔ یہ بھی تھی سوچتے بھی کڈی مصیبت، کنے سال ایک دن دیا چھٹیاں نہیں پڑھی جانیاں، کئی سال چھٹیاں پی جان، بعد چ کداں غریب پڑھتا پھرو۔ یہ بھی کال جڑا کوئی دین دے مزاج نہ نہیں ملتا۔ اور دوسرا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرداں نے کیا بے نقل اس وے اتارو، کرنا کچھ نہیں ہونے کیونکہ کوئی شے نہیں نہ تیمم کرنا، مگر اس وے وہ نماز پڑھے، انہوں نماز نہ سمجھے، نقل پوری اتارے، انج نماز بعد چ انہوں قضا کرنی پو گی۔ یہ صرف اس وے بھی کر دے، وقت دا ادب ہے، اس وے ٹائم ہویا وہ چک چک جاوے، مگر نماز اجے وہ سر باقی ہے، گل اتھے ہی ہوگی، دوہرا کام پی گیا بیچارے، نماز ہی پڑھی تو مڑ کے پھر پڑھتا پیا۔ اور تیسرا قول ہو گیا بھی وہ اس حال نماز پڑھے اور وہ نماز بالکل درست ہے، انہوں دوبارہ پڑھن کی کوئی لوڑ نہیں۔ اتنے ہن مولانا نے ایک حدیث نوں سامنے رکھ کے پہلا حق فیصلہ کیا کہ بالکل یہاں کی گل پکی نظر آتی ہے، جڑے آندے بھی وہ اسی طرح ہی نماز پڑھے تو آندے رسول کریم علیہ السلام دا دوانا سی۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے نال ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ سفر سی، جنگ چ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اندازی کر کے بھی جیسا بیوی کا قرآن نکلے انہوں نال لے جاندے سی، تو نال گئیاں سی۔ اپنی بھن جڑی سی وڈی حضرت اسماء زبیر رضی اللہ دے گھر عبداللہ بن زبیر دی والدہ وہ کول ایک ہار منگ کے لے گئیاں سی، گل چ پاؤن لئی ہار اپنی بھن کو منگ لیا، نال سی اما عائشہ۔ اس تو جڑے لوگ آتے نا عورتیں زیب و زینت نہ کر، قرآن شریف کوئی نہیں آتا وا من ینشأ فی الحلیہ، اللہ نے انہوں کا ذکر ہی کیا کہ وہ جو زیوروں میں پرورش پاتی ہیں، اس تو خاندان کا کام ہے کہ انہوں زیور دین تو بھی زیور پاؤ، بلکہ اصل جڑی نا کہ وہ بسی دی اور انہیں کوئی زیور نہیں، انہوں مارنا چاہیے، عورت بن کے رہنا چاہیے تاکہ وہ خاون جڑا وہ دھیان وہ ہوے، وہ بے ایمان نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہوے، وہ ایمان نو بچاؤنا۔ یہو جہا درویشی اور جی ولایت جی نہیں نا صوفی پن بھی میں بھی بسا رہا دکھاوا، کوئی نہیں، اسلام نو سمجھا کرو، اسلام یہ آتا بھی حرام تو بچنا، پرہیز کرنا، اپنے قرض خود بھی اپنے وال شال ٹھیک کرو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں فرماؤندی اما عائشہ رضی اللہ عنہا، لوگاں پوچھا رسول اللہ گھر چ آ کے پہلا کام کی فرمایا مسواک کر دے، اپنے منہ دی بو دور کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کنے صفائی پسند سی بے میرے کو اگر میری بیوی نو بو آوے کڈی بری گل، اللہ دے رسول دی زندگی ایڈی پاکیزہ دین دے مگر مصنوعی درویش جڑے جنہاں دے وال کھل رہے برا حال دے مندے، انہاں نے نہ اپنا کچھ رہن تا نہ اللہ دے رسول دے دین دا رہن دتا، انہاں نے بالکل دہشت گرد تے بنیاد پرست تے جاہل تے وحشی بدو ادا ہی بن گیا تے دنیا نو یہو ہی یقین دلاتا۔ اسلام ہے ہوئی، اسلام پڑھو، صفائی ستھرائی ایسی اخیر ہوئی ہے۔ تو اما عائشہ فرمایا سفر جی میں بھن کو ہار منگ کے لے گئی، ہار گر گیا، گم ہو۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا کہ مدد ہار گم ہو گیا، آپ نے بندیاں دے ذمہ لایا کہ ٹونڈو، ٹونڈن لگ پے، حضور پاک بھی رک گئے۔ اس وے نبی کریم علیہ السلام، اتنے تھوڑی تفسیر ہے، دوسری جگہ ڈیٹیل ہے، بہت جگہ حدیث بخاری شریف ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ دے ران تے سر رکھ کے ذرا سو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ جا کے بندے نے آخیا بھی یہ چنگا رفڑ پایا ہی تیری تھی نے، نہ اتنے پانی ہے تو نہ کوئی گل ہے، ادوں اجے تیمم دا حکم نہیں، صرف وضو دا حکم بھی ہن کی کرنا، نماز جان رہی ہے۔ حضرت ابو بکر آئے تو غصے چ آ کے نہ آدھے میری بکھی چ جان دیتی بالکل ماریا مینوں، اور آخیا تیرے کو ہار سنبھالیا نہیں چلتا، کتنے تو لوگوں نے روک لیا سوادی جتنے نہ پانی ہے تو ہن کی ہوਊਗਾ، تیمم دی اجازت نہیں سی، صرف اسے وضو ہی سی پانی، مگر یہ بھی اسے اٹھ گیا جب تو مسئلہ نکلیا بھی جنہ حکم نہ اگر وہ نہ لبے بغیر اس تو بھی ٹھیک۔ جدوں حجاں دتیاں اما فرماؤندیاں اگر رسول اللہ دا خیال نہ ہوندا بھی آپ دے آرام خلل نہ پوے تو میں تو ہل جاندی، انہیں زور نہ مارے، مگر میں اپنے آپ کو بجبر قابو کر کے رکھا بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وے جاگے فادرکتہم الصلاۃ ولیس معہم ماء فصل، مسئلہ ہن ویکھو کہ تیمم تو ہے ہی نہیں، صرف پانی دا حکم سی، نماز دا وقت آ گیا پانی کوئی نہیں سی، وہ جڑے حضور نے ڈھونڈن بھیجے تھے انہوں نے بغیر کسی وضو تو نماز پڑھی، جویں ہن وضو سانوں اور تیمم دونوں نہ ہون کوئی گل کہ جس زیادہ اسے حکم سی وہ نہیں وہ کر سکے، انہوں نے بغیر وضو تو ہی نماز پڑھی۔
فشکاؤ ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول بھی جاگ پہ، مسئلہ دسیا گیا، فانزل اللہ آیات التیمم، اللہ نے تیمم دی آیت اتار دی۔ ویکھو اماں دا ہار گم ہونا بھی سارے لیے برکت بن گیا۔ یہ ٹھیک ہے پریشانی ہوئے مگر مسئلے حل ہوئے۔ تیمم دی آیت اتری، فقال اسید بن حضیر لعائشہ جزاک اللہ خیر، اس وے حضرت اسید ابن حضیر صحابی نے، مدینے دے بڑے اچے صحابی، آکھیا عائشہ تینوں اللہ تعالیٰ بہت اچھا بدلہ دے، جزاک اللہ، کڈی گل چنگی ہوئی، فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل ذلک لک وللمسلمین فی خیرا، تیرے بارے جدوں بھی کوئی ایسی گل ساڈے سامنے آئی نا جڑی پسند نہیں سی تو کر دی، بہتان لگا، تد قرآن کنے حکم اتر گیا، سورت نور اتر گئی، عفق دے قانون اور زنا دیاں حداں، سارا برکت ہی برکت ہوندی رہی جدوں بھی تیرے بارے کوئی ایسی ہن بھی بےخا چیز نہیں سی چنگی، مگر اللہ نے تیمم دا مسئلہ اتارتا۔ مگر وہ پہلے نے جنہاں پڑھیا انہوں نے آپ نے نہ آکھیا بھائی یہاں تیمم کر کے ہن مڑ کے پڑھو، نہیں تو تہاڈی نماز نہیں ہوئی، بغیر کچھ کرن تو ہی انہوں نے پڑھی سی، آپ نے انہوں برقرار رکھیا۔ اتنے بحث کر کے نا مولانا فرماؤندے بھی جہڑی گل صاف سمجھ آؤندی نا وہ حق تے وہی گل نظر آؤندی ہے، بے وقت سر نماز پڑھ لن، نہ وضو کرنا تے موقع ہی کوئی نہیں، تو وہ نماز درست ہوگی، مڑ کے پڑھنے کی لوڑ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام مالک اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے گا اور اس پر اعادہ نہیں ہے، دوبارہ نہیں انہوں پڑھنے کی لوڑ، جیسا کہ صحیح البخاری 336 میں روایت، اور قوت دلیل کے اعتبار سے ان کا مطلب راج ہے، دلیل پکی ہون پر انہوں کی گل ٹھوس ہے کہ آپ نے آکھا تسی یہ کہڑی نماز پڑھی، نہ وضو کیتا نہ، اور صرف وہ پانی نہیں سی، تیمم تو ہے ہی نہیں، فرماؤندے یہ تو ہوئی نہیں، تسی طہور نہیں کیتا، دوبارہ پڑھو، آندے نہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ وہ نماز پڑھے اور اس پر اعادہ واجب ہے، اور وجوب اعادہ پر کوئی دلیل نہیں۔ آندہ جڑا امام شافعی آندہ پڑھ بھی لوے تو مڑ کے پھر پڑھوں گا، یہ بھی کوئی دلیل، آپ نے آکھا مڑ کے پڑھو۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ نماز نہ پڑھے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ٹامک ٹوئیاں نہیں ماریاں لوگوں نے، خیر کیتا تو اپنے علم کی حد تک اجتہاد ہی ہے، زور لایا کہ کیڑا مسئلہ میں اتنے لاگو ہوندا۔ امام ابو حنیفہ نے آکھا جدو حضور فرماؤندے طہارت بغیر نماز نہیں، یہ کوئی نماز نہیں، طہارت لیکن جدوں طہارت ہوگی 10 سال ادو پڑھ، مگر تحقیق یہ آندے امام صاحب آندے طہارت بغیر نماز نہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ عذر کی صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی۔ آندے امام صاحب وہ یہ گلاں ہیں جدوں بندے دے وس ہوئے کوئی کام، پھر نہیں وضو کو کرتا جی تیمم کر، ٹھیک ہے، جدوں بسوں ہی گل لنگھی اس وقت شرط ختم نہیں کرنی شریعت نے، شریعت کا دی ہوئی، دین حالات کا لحاظ نہ کرے۔ اور جیسے مستحاضہ اور دیگر معذورین سے طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی، آندے جنہوں حیض آ رہا ہے تو بند ہی نہیں ہوں، مستحاضہ ہو جاتی، بیماری بن جاتی، خون جاری رہتا، اتنے سارے اور مارے اڑا ہی دیتا کہ وضو کر رہا ہے پاویں خون وگدا رہا، نماز پڑھی وچے چلن دے وچے کپڑے جائز، آندا کتنے گئی شرط طہارت۔ اور اسی طرح جڑے معذورین لوگ کہ کسی نو ہوا ہی نہیں خارج ہونا ہٹ، کسی نو سلسل بال ہو چکا کہ وہ لتاں تے پیشاب وگی جاتا، تو سارا عالم اسلام منتا کہ وہ لیے حکم ختم ہے، سارے وہ پڑھی جاوے، ان کے خون کے یا پیشاب کے قطرے گرتے رہیں پھر بھی ان کی نماز صحیح ہے۔ اور کبھی ترین دلیل صحابہ کا پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز پڑھنا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا، ایڈی پکی دلیل سامنے آؤں بھی انہوں نے کچھ کیتیاں بغیر نماز پڑھی ہے تو حضور نے اتنے کوئی اعتراض نہیں کیتا۔ اس تو وڈی ہور دلیل تمہیں کی لبنی کہ جہدے کو نہ بس ہوئے گل وہ طہارت کرن جوگا نہیں، نہ پانی ہے نہ انہوں مٹی، بعد مٹی بھی نہ رلاتی حضور نے، وہ بھی نہیں ملتا۔ اور ہمارے فقہائے احناف نے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، اس حدیث پاک کا کوئی سارے عالموں نے جواب نہیں ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، بس وہ نماز وقت سے ٹھیک پڑھ لے، ورنہ مڑ کے دوبارہ پڑھنے کی لوڑ نہیں۔ ایک چوتھا مذہب یہ ہے کہ نماز سرے تو دی ختم ہے، نہ اس وے انہیں پڑھنی نہ بعد، وہ اس گل سے پکے ہے کہ اس ویلے تد نہیں پڑھنی وہ طہارت ہے نہیں، تو آدھے وضو اور جڑا سی اپنا تیمم یہ دونوں نہیں، تو جدو نہیں تو اللہ تعالیٰ بندے نو دی طاقت تو زیادہ تکلیف نہیں دینا، جدو ہے نہیں گیا ایسی ہوں بغیر طہارت تو کیوں پڑھوائیے، وہ نماز ختم ہے۔ 4 گروہ میں تمہیں دس دے، ایک آدھے نماز معاف ہے ایسا نہ ادوں پڑھنی نہ بعد پڑھنی، ایک آدھے بھی انہوں اس وے حرام ہے بعد قضا کر کے پڑھنے، ایک آدھے اس وے بھی پڑھے تو مڑ کے بھی پڑھے، ایک آدھے نہیں اس وے پڑھے وہ ٹھیک ہے، اے جنہوں نے کہتا بھی اس وے پڑھ لے ٹھیک، یہ ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ آندا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ دا حکم منو جنہ تسی کر سکتے جی،
کر سکتے نہ چھڈیا کیتا پھر مجرم دے جے وسوں گل باہر ہے ٹھیک اے لکھ کے تے مولانا پھر چیتا آیا کہ امام صاحب کی طرفوں جواب نہیں ہوا میں کچھ سوچا اے بڑے فخر نہ لکھیا وہی گل جنوں رد کر چکے اللہ تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول ہے اے مولوی ویکھ کے دا وکیل ہوندا جھگڑا کرنا ہوندا آندا وہ صاف حکم ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی وہ قول ہے حضور نے ارشاد فرمایا اور ائمہ ثلاثہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا یہ آپ کی تقریر ہے وہ آندا منہ کیا کہ بغیر طہارت تو نماز قبول نہیں ایک فرمایا نہیں صحابہ نے کیتا اور آپ نے اعتراض نہیں کیتا یہ سنت تقریری ہے کہ آپ نے اندر کام نو برقرار رکھا دسویں سے کوئی فرق ہے گا دوویں سنت ہے کہ حضور منہ نہ کہن یا سامنے کم ہویا اس اعتراض نہ کر برابر دی سنت مگر مولانا دے یہ آپ کی تقریر ہے اور جب آپ کے صریح قول اور آپ کی تقریر میں تعارض ہو کہ زبانوں کچھ کیا جڑا لوگوں نے کیتا تو تے خاموش ہے ہو رہا ٹکرا گیا تعارض ٹکرا دے تھوڑے دماغ سے ٹکرا گیا اور دین سے نہیں ٹکرا دین سے ٹھیک گیا وہ حکم جڑا طہارت تو بغیر نماز نہیں ادوں دا جدوں بندے دے کول ہوئے پانی اور مٹی یہ حکم ادوں دا جویں تسی پیچھے کہہ دے استحاضے والی عورت گل پیچھے ہی سمجھ چکے سی آپ ہی مگر آندے تعارض ہو گیا تو آپ کے قول کو ترجیح دی جائے گی جو آپ نے کہا نا کہ طہارت بغیر نماز انہوں لواں گے جڑا آپ نے صحابہ دے اس کام نو برقرار رکھا انہوں چھڑ جائیں توبہ 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 اللہ دے رسول دے قول فعل اور تقریر ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے تینیں سنتیں ایکو جیاں حضور منہ کہہ دن سنت قولی ہے خود کیتا کم منہ کچھ نہیں کیا آپ نے وہ کم کیتا سنت فعلی ہے اور سامنے کم ہویا اور پیغمبر خدا علیہ السلام نے خبر ہوئی اور آپ نے انہوں نہیں روکیا وہ سنت تقریری ہے برقرار رکھیا نبی ایسا اللہ اکبر کروڑاں درود و سلام اللہ دے سارے پیغمبران دے سلام علی المرسلین کہ نبی چپ بھی رہے نا وہ بھی مہر لگ جاتی کہ بھی دین اگر غلط ہوندا نبی دا کم سی ٹوکنا نہیں تو ٹکرا کیوں مولانا بناؤنا ہے دعا نو منو کہ جدوں طہارت دا موقع ہوئے تو بغیر طہارت تو نماز نہیں اتنے وہ حدیث لگو گی تو جدوں نہ ہوئے واسطے جدنا انہوں نہیں سی کچھ بھی لبا پھر بغیر کچھ کیتیاں ہوگی پھر تقریری حدیث سے عمل ہوگا دونوں سیٹ ایک دوسرے نے معافی آگے فرماؤں یہ جواب صرف میری خصوصیت ہے کسی حنفی عالم نے امام اعظم کی طرف سے اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا فالحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکا فیہ کما بڑا شکر ادا کیتا یہ جواب مینوں اللہ نے سمجھا جواب کا ایک سوا پیچھے تسی رد کر چکے امام صاحب وہ یہ حدیث ہے کہ طہارت تو بغیر نماز نہیں جنوں عذر کوئی نہیں جنوں عذر ہے مثالاں تسی خود دسیاں معذوراں دیاں سلسل بول والے نے مسئلہ تو مطلب کی بے عالم بھی کھن جاندے اس تو بالکل اکھاں کھول کے ہوش و حواس پڑھنا چاہیے اور اللہ دا دتا نور جڑا قرآن ہے حدیث ہے اور دین و یسر آسان دین انہوں سامنے رکھنا چاہیے دین کسے مشکل سے انساناں نہیں پاؤندا بالکل جو حق اور صحیح باتاں وہ اللہ تعالیٰ دا دین سانوں سکھاؤندا اے مسائل سی جڑے اصل خطبے چ آنے سی تینے مسئلے چلو یہ جڑی تحقیقی چیزاں سامنے آئی ہیں باقی غلط نو چھڈو کہ فاقد الطہور ہیں جنہوں نہ پانی ملے نہ پاک مٹی ملے اور یہ بساں ٹریناں ہو سکتا اور نماز اول وقت پڑھنی چاہیے اس تو یاد رکھو قبلے نو منہ کرنا تھلے اترنا سجدے کرنے سب ختم ہے لکیر پھیر دیو یہ سارے انہوں لیے جڑے تھلے ہون جڑا بس بیٹھا ٹرین بیٹھا جا رہی ہے لاہور نو اور وقت ہو گیا زور دا جے نہیں انہوں پانی ملیا یا وہ جا کے کتے نہیں کر سکتا وضو ہے یا پاک مٹی جو تے نہیں تو انہوں چاہیے اتنے سیٹ سے بیٹھا اللہ دو فرض پڑھے وہ تھلے اتر کے 1000 رکعتوں پاری جڑے تھلے پڑھتے پھرتے کچھ بھی نہیں کوئی قضا کر دے کوئی آندے گھر جا کے پڑھا غلط کر ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کوئی سفر کرنا چاہے آدمی وہ لیے بھی اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت ہے قربان دئیے اللہ دے رسول نو اللہ نے کیسی حکمت دیتی جی جے آپ چلن لگتے سی ویکھیا دن ٹل گیا گھر بیٹھے ہیں 4 فرض زور 4 اثر کوئی سنت نہیں کوئی نفل نہیں 8 رکعتاں مکائیاں شام تک فارغ مڑ کے نماز دا نام نہیں لینا جمع اور اگر چل رہا وقت ہو گیا لیٹ کر دیں پھر زور اثر جڑیاں کٹھیاں جدوں موقع ملنا کٹھیاں کر کے دو یہ پڑھ لیں ادا ہی مغرب عشاء کر لی اس طرح کر لے یا پھر یہ موقع نہیں سمجھے کتنے اترنا میں بہت بہت لمبا سفر ہے پھر وہ کر
کہ بس وقت ہو گیا، سواری تے ہی اپنی ٹرین تے ہی اپنی کشتی اللہ دے سامنے چک جائے.